اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل احترام ناظرین، السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں کبھی کسی انسان کو غربت کی چادر کے نیچے نہ لانا، کبھی کسی انسان کو تنگی نہ دینا، کبھی کسی باپ کو یہ تنگی نہ دینا، اپنے بچوں کے لیے کھانا، اپنے بچوں کے لیے کھلونے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز نہ لا سکے، کبھی کسی ماں کو تکلیف نہ دینا، اپنے بچوں کے لیے کوئی سوٹ، کوئی کپڑے، کوئی چیز نہ دینا۔ اللہ میاں کسی ماں کو، کسی باپ کو اس تکلیف سے نہ گزارنا، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی فیملی کو، کسی بندے کو غربت کی اس درد سے، اس تکلیف سے نہ گزارنا کہ وہ اس تکلیف میں جب آتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جب وہ کسی سے پیسے مانگتا ہے، لوگ اس کو پیسے نہیں دیتے، لوگ اس کا فون نہیں اٹھاتے، لوگ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فیملی میں، شادی میں، فنکشن کی ہو تو غریبوں کو مسافہ لینا سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ ملنا بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے جو بیچارے سفید پوشی کے بعد غربت میں جاتے ہیں، ان کو بلانا بند کر دیتے ہیں اپنے فنکشنوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے پری میں۔ غریب بندہ آئے گا تو پرابلم ہو جائے گی، پھر یہ کوئی نہ کوئی چیز مانگتا رہتا ہے۔ یقین کرے، یہ اپنا یہ ذہن میں رکھے گا بات، یہ وقت جو ہے نا، وقت کی چکی، یہ گردش لیل و نہار، یہ جو وقت کی آندھی ہے، یہ وقت گرد کی غبار ہے، جب کوئی گزرتی ہے کچھ دنوں بعد کریکٹر بدل جاتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، جو امیر ہو جاتے ہیں غریب ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ پہ انعام کیا ہوا ہے، اگر آپ نے اللہ پہ کرم کیا، تو دائیں بائیں ایسے سفید پوشوں کو ضرور دیکھیں، ایسے غریبوں کو ضرور دیکھیں جو تکلیف میں ہیں، جو مفلسی میں ہیں، جو غربت میں ہیں، جن کو پرابلم ہے، جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے بچوں کی پڑھائیاں نہیں ہو رہی، جو بل نہیں دے رہا ہے، جو کھانا نہیں دے رہا ہے، جن کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا۔ یقین کرے اللہ تعالیٰ کسی کو اس اذیت سے، کس دکھ سے، اس تکلیف سے نہ گزارے۔ آج میں جس ایشو پہ بات کروں گا، میرے پاس جو سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں، اسے کوئی شک نہیں، وہ اس ٹاپک والے سے آتے ہیں۔ جو دنیا اتنی آج کل کا موجودہ دور، اتنا مٹیریلزم اتنا ہو گیا ہے، مادی پرستی اتنی بڑھ گئی ہے، غربت اتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی، ہر بندہ جو تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی رزق ملے، میں اپنا گھر بنا سکوں، اپنا گاڑی لے سکوں، اپنا بینک بیلنس لے سکوں، میں اپنے معاشرے میں بہتر طور پہ زندہ رہ سکوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شارٹ ٹائم پہ 120 دنوں میں کروڑ پتی کیسے بننا ہے۔ یعنی کہ میں جب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا رزق کے والے سے، مختلف والے سے، تو پھر میں ان کو جب مختلف ذکر اذکار دیتا ہوں تو پھر میں رزلٹ دیکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو جب میں نے ذکر اذکار دیا، تسبیح دی، انہوں نے ایک عجیب سی کمپلین کی کہ ہم نے ذکر بڑے کر لیے، تسبیح کی، ہماری تسبیح میں جان نہیں ہے، ہمارے ورد میں جان نہیں ہے، ہمارا وظیفہ کام نہیں کرتا، ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ میں نے پھر ان اسباب پہ بڑا غور کیا کہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں کچھ لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ان کو رزلٹ نہیں ملتا، ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے پاس پیسے نہیں آتے۔ تو میں اس کو پھر ان کو نا میں نے گرفت میں لانے کی کوشش کی۔ آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے چیزیں ہیں، وہ میں اس میں کون صرف بڑا وظیفہ ایک ہی دوں گا، اور ساتھ وہ دو کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے۔ اور میں نے جس کو بھی دیا 90% لوگوں کو میں نے کامیاب کرا، جس نے اس فارمولے پہ کام کیا۔ اگر آپ یہ بڑا وظیفہ اور ساتھ چھوٹے وظیفے کرتے ہیں اور ساتھ دو بڑے اہم کام کر لیتے ہیں، یقین کرے دنوں میں آپ کی غربت جو ختم ہو جائے گی، آپ سفید پوشی میں آئیں گے، پھر پیسہ آئے گا، رزق آئے گا۔ لیکن جب پیسہ آئے تو آپ نے اپنی غربت کو بھولنا نہیں، اپنے غریبوں کو بھولنا نہیں۔ پیسہ آپ کے پاس آنا ہے، یہ اتنا مجرب ہے، اتنا افیکٹو ہے کہ میں نے جس کو بھی بتایا نا، پیسے کی بارش ہوتی ہے، پیسہ جناب پیچھے پیچھے ہوتا ہے، آپ آگے آگے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے پیسہ لے چکے ہیں وہ گھر آ کے دیتے ہیں، اور ایسی وراثت سے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے پرائز بانڈ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کا کیسا کرم ہو گیا۔ میں تو حیران ہوں، جن کو میں نے ورد دیا، جن کو میں وظیفہ دیا، خود انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کا کرم ایسے ایسے زاویوں سے ہو رہا ہے، ایسے ایسے اینگل سے ہو رہا ہے، ایسا ایسا غیبی رزق آ رہا ہے کہ ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ اتنا پیسہ ہو رہا ہے۔ اب جو بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، وہ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ آج میں بڑے وظیفے تو آخر میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کام کرنے چاہیے تاکہ آپ کا جو رزق کھل جائے، آپ پہ برکت آ جائے، اور آپ دنوں میں کروڑ پتی ہو، آپ کے پاس گاڑی بھی ہو، آپ کے پاس بنگلہ بھی ہو، آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ اچھی شادیاں کریں، اور اپنے دائیں بائیں غریبوں کی ہیلپ کریں۔ اس میں سمپل آپ نے کام ہے کرنا ہے۔ میں جو قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہوں، اس میں تو بڑے اصول ہیں، بنیادی دو اصول میں آپ سے شیئر کروں۔ اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، آپ کے ہر وظیفے میں جان پڑے گی، آپ کا ہر وظیفہ پورا ہوگا، پھر آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ آپ خود کہیں گے کہ میرا وظیفہ کامیاب ہو گیا، میرے بند دروازے کھل گئے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، دائیں بائیں سے پیسے آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں کہ اے نوح، تم استغفار کرو، یعنی کہ معافی مانگو۔ جب استغفار کرو گے، میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا، جب بارشیں برسیں گی تو تمہاری نہریں آباد ہوں گی، تمہارے باغات ہوں گی، جب تمہاری نہریں اور باغات چلے پھلیں گے، اس سے تمہارے مال اور اموال میں برکت آئے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ یہ بتایا ہے، اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو استغفار کے بعد رب اس پہ مہربان ہوتا ہے، جب رب مہربان ہوتا ہے پھر بند دروازے کھولتا ہے، پھر اس کے لیے بند کھڑکیاں کھولتا ہے، پھر اگر دستے غیب شروع ہو جاتا ہے، پھر ایسے ایسے بندے پیسے دینا، لوگوں کے دل میں محبت جاگتی ہے، پھر لوگ آ کے پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے روزانہ 1000 بار استغفر اللہ
اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں رب کے سامنے ماننی ہے. جب آپ نے یہ بنا لیا یعنی کہ آپ نے اللہ کی وہ شرط پوری کر دی کہ اللہ کہتے کہ جو استغفار کرے گا میں اس کو پیار یعنی کہ 1000 دفعہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے شروع کر دیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات قرآن پاک فرمائی ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو. صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا اس دانے کی مانند ہے. اللہ کی راہ میں دینا اس دانے کی مانند ہے کہ اگر آپ ایک دانہ جب زمین میں لگاتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں اس سے 7 بالیاں 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں. ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں. آپ 7 بالیاں ہر دانے سے 100 دانے. اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ عام بندہ سمجھتا کہ میں جب میرے پاس تھوڑا بہت پیسہ آیا تو میں لوگوں کو دوں گا میرا رزق کم. اللہ تعالیٰ نہیں یہ رزق نہیں یہ اس دانے کی مانند ہے جو 7 بالیاں ہر بالی سے 100 دانے. تو اس طرح 700 کتنے دانے ہو گیا کتنا اجر ہو گیا. عام بندہ یہ غلطی کرتا کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا وہ لوگوں میں بانٹنے سے گریز کرتا. جس نے بانٹا اللہ نے اسی کو دیا. یہاں کچھ لوگ جہاں یہ اعتراض کریں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میں دوں کیا. اٹس اوکے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کرنا کہ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس جو عقل ہے جو شعور ہے جو علم ہے جو سمجھ ہے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. لوگوں کو امید دینا شروع کر دیں. بیمار پرسوں کا حال پوچھنا شروع کریں. کسی کو میتھ آتا ہے کسی کو میتھ سکھائے. کسی کو انگلش آتی ہے کسی کو انگلش سکھائے. کسی کو حوصلہ دینا آتا ہے حوصلہ دینا سکھائے. کسی کے ساتھ جو آرٹ ہے نا اللہ کا انعام ہے وہ انعام کو بانٹنا شروع کر دیں. یہ صدقہ خیرات ہے. کسی کو راستہ دکھائے کسی بیمار پریشان کو جا کے حوصلہ دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دینا صدقہ خیرات ہے. نہیں. جب کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آپ نے یہ معمول بنا لیا ہے کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آپ نے آسانی بانٹنی شروع کر دی ہے تو یقین کرے آپ کی زندگی میں آسانی آنی شروع ہو جاتی ہے. بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. دستے غیب شروع ہو جاتا ہے. لوگ آپ کو آ کے پیسے دیتے ہیں. انویسٹر آپ کے گھر آ جاتے ہیں لو جی آپ کام کریں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. مجھے جس کو میں نے یہ ورد کرایا نا اس میں سے 70% لوگوں نے کہا کہ میرے پاس میرے چاچا آ گیا ماما آ گیا میرے فلانا خالو آ گیا میرے نانا جی آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا تجھے میں پیسہ لگاتا تم کام کرو. جب بھی کوئی ایسا موقع آپ کو ملتا ہے تو آپ نے پہلا کام استغفار کرنا ہے. اوکے. دوسرا کام آپ نے اپنا صدقہ خیرات چاہے روپیہ ہے چاہے 2 روپے وہ بانٹ رہے ہیں روپیہ 2 روپے نہیں اٹس اوکے. آپ نے لوگوں کی زندگی میں سہولت لانے کی کوشش کرنی ہے. لوگوں کی زندگی کو آسانی لانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کرتا ہے میں اس انسان کے بگڑے کام ٹھیک کرنے شروع کر دیتا ہوں. اس لیے کہ یہ بندہ ہو کہ میرے انسانوں کی ہیلپ کر رہا ہے تو میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بگڑے کام سنورنے شروع ہو جائے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں آپ کے گھر میں برکت آ جائے اور آپ کی پریشانیاں ختم اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور آپ اگر دکان ہے تو دکانوں پہ رش لگ جائے. اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. اگر کوئی بزنس پوائنٹ ہے کہ پولٹری کا ہے کوئی دکان ہے کوئی پمپ ہے کوئی کام آپ کرتے ہیں کوئی چیز بیچتے ہیں کوئی سیل میں نہیں کرتے ہیں تو آپ پہ اللہ کی ایسی بارش ہو کہ کوئی بریک ہی نہ ہے. ہر بندہ آپ کو کہے گا آج ہم سے کام کریں ہم سے کام کریں. ہر بندہ آپ کو آفر کرے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جاگ جائے. دوسرا کام ہو گیا. اب جو وظیفے کی طرف ہم جائیں گے ایسے سارے لوگوں کو میں 120 دن کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 120 دن میں جب اللہ کے انعام آئیں گے یہ خوش ہو جائیں گے. فجر کے بعد یا تہجد کے وقت آپ نے یا وہابو فجر کے وقت یا تہجد کے وقت یا وہابو 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے 120 دن. میری بیٹیاں بار بار سوال کرتی ہیں میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے تو 120 دن ہوتی نہیں بیٹا. جب آپ نے پڑھائی شروع کی جس دن آپ کا ناغہ آنا وہیں پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے. بریک کے بعد وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. آپ کا ناغہ آ گیا اٹس اوکے جب بریک ختم ہوگی وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. اس طرح آپ نے اپنے پورے دن کرنے ہیں. یعنی کہ فجر یا تہجد کے وقت آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے 1000 بار ڈیلی نان سٹاپ. دوسرا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنیوں یا غنیوں یا مغنیوں 500 بار یا رزاقوں یا باسطوں 500 بار یا غنیوں یا مغنیوں 500 بار یا رزاقوں یا باسطوں 500 بار پڑھنا ہے. اب یہ آپ نے دن میں کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کریں گے یہ آپ کرتے رہیں گے. دن میں پھر آپ نے مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ ایک بار پڑھنی ہے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ آپ نے ایک دفعہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کیونکہ آقا قریب سے اور اس کے بعد ہزاروں سالوں سے جس بھی بندے نے کہا نا کہ میں نے سورۃ واقعہ کو اپنا معمول بنایا ہے اس پہ تنگی نہیں آئی اس پہ اللہ پھر ایک دروازے کھول دیتا. اب جو خاص عمل ہے جو خاص وظیفہ ہے جس کو ہم نے کرنا وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جس پہ 100 رزلٹ آتا ہے آپ رزلٹ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ ہم 120 دن میں گھر بھی مل گیا گاڑی بھی مل گیا ہے بینک بیلنس بھی ہو گیا ہے اور سارا کچھ ہو گیا بچے کی شادی بھی کر لی اور میرے سارے سورسز بن گئے ہیں. کرنا کیا 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں. خیال یہ کرنا ہے کہ آپ آقا کریم کے حجرے مبارک کے باہر بیٹھے اور رضا رسول کے باب نے اور آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ روز محشر تو آپ حوض کوثر کے مالک ہیں آپ نیک لوگوں کو جام پلائیں گے. میں دنیا میں تنگ آ گیا ہوں میرے اوپر تنگی آ گئی مجھے دنیا میں رزق کا جام پلائیں. یعنی کہ آقا کریم کا خیال کر کے اس خیال کے ساتھ کہ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں دونوں جہانوں میں آپ نے اگلے جہاں میں سارے زمانے کو پلانا تو آج میں تنگ ہوں میں تکلیف میں ہوں میرا رزق کم ہو گیا تو آپ نے سورہ کوثر 120 دفعہ پڑھنی ہے.
یقین کریں یہ ایسا معجزہ ہے، ایسا کرشمہ، ایسی کرامت ہے. 120 دن آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کو آپ نے 21-22 دن نہیں 120 دن پہ لے کے جانا ہے. سورہ کوثر 120 دن آپ نے پڑھنی ہے، 120 دن پہ لے کے جانا ہے، روزانہ پڑھنی ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، 120 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. آقا کریم سے بھیک مانگنی ہے، رزق کی، دولت کی، پیسے کی. میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے مکان بنانا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے، میرے مسائل ہیں. جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ پہ کرم کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے رزق دینا شروع کیا. آپ نے 120 دن کرنا ہے. 80-90% لوگوں کو پہلی 120 دن میں کامیابی ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کسی کو کوئی سستی کوتاہی ہوگی ہے، کوئی بعض کا نہیں کام ہوا تو آپ نے جب دوسرا کریں گے، اور تیسرے کے بعد تو میں آج تک کوئی بندہ دیکھا نہیں جس سے کوئی کامیابی نہ ہوئی ہو. جب آپ دوسرے تیسرے کی طرف جاتے ہیں اسی طرح 120 دن تو 100 بڑا 100 اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. آپ کے رزق کے دروازے کھلیے. آسان وظیفے ہیں، کوئی مشکل نہیں. صبح اٹھ کے آپ نے یا وہابہ پڑھنا ہے دن میں، یا رضا کو یا باسط پڑھنا ہے، یا غنی ہو یا مغنی پڑھنا ہے. مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے 120 دن. یہاں پہ کچھ لوگ خیال بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ میں جگہ میرے کمرے میں کوئی ہو کہ نہ ہو. اگر آپ کے کمرے میں کوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کریں جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت نہ ہو، بعد میں کوئی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دن کی وقت ڈیوٹی آپ دن میں پڑھ لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جگہ چینج کرتا ہوں تو آپ جائے نماز ساتھ لے جائیں، جائے نماز ساتھ لے جائیں، وہاں جا کے پڑھ لیں. کچھ لوگ بار بار سوال پڑھتے ہیں کہ میرے جو کپڑے ہیں، کپڑے کیا کروں. کپڑے سفید سوٹ ضروری نہیں ہے، اگر سفید ہو تو بہتر ہے، اگر آف وائٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں. اگر کپڑے اگر صاف کپڑے کوئی بھی ہیں تو ٹھیک ہے. دن کے کپڑے میں اس لیے نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ سارا دن دائیں بائیں پھرتے، کوئی چٹا نہ پڑ گیا، کچھ نہ پڑ گیا. پاک کپڑے ہونا ضروری ہے. جب آپ یہ سورہ کوثر کا ورد کریں گے، یقین کریں 120 دن کے اندر آپ کروڑ پتی لوگوں میں آپ ضرور شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور جو سستیاں کوتاہیاں ہیں آپ کی وہ بھی معاف کر دے گا. اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے بھولنی نہیں. جو بھی دل کے ساتھ کرے گا، استغفار کے ساتھ کرے گا، اپنی صحابت اپنے ٹیلنٹ بانٹے گا، یہ ذکر اذکار کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں لائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو غربت کی دل سے نکال کر سفید پوشی سے عمارت بھی لے کے آئے تاکہ آپ خوشیاں لوگوں میں بانٹیں. اگر آپ باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، پسند کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دوسروں میں بانٹنا. اور پھر آخر میں اپنا ایڈریس دوں گا کہ میرا وہی ہے 033004352956، اور آخر میں 27 کے او بلاک جوہر ٹاؤن، اتوار پیر منگل. آپ آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.